دوستو، قرآن و حدیث میں بڑے واضح الفاظ میں قرب قیامت کا ذکر ملتا ہے اور قیامت برپا کیے جانے سے پہلے کچھ نشانیوں کے پورے ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے، جس میں سے ایک نشانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے۔ دوستو، قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں علم صرف رب ذوالجلال کو ہے، جو اس پوری کائنات کا مالک و خالق ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے جڑی کچھ حقیقت کا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت امام مہدی کی سیرت اور ان کے دنیا میں ظہور، اور کیا امام مہدی کا ظہور ہونے کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ ان سب باتوں کا خلاصہ کریں گے اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عربوں کا حاکم میرے اہل بیت میں سے نہ بن جائے، ایک ایسا شخص جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ دوستو، حدیث مبارکہ کے مطابق آپ کا نام محمد بن عبداللہ المہدی ہوگا اور آپ وقت کے 12ویں اور آخری امام ہوں گے۔ دوستو، حضرت امام مہدی کے ظہور کے متعلق شیعہ اور سنی فرقہ میں اس بات پر تو اجماع اور یقین ہے کہ حضرت امام مہدی کی پوری دنیا پر خلافت ہوگی، لیکن ایک بات پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل تشیع کے عقیدہ میں امام مہدی کا ظہور دنیا میں ہو چکا ہے، مگر آپ دنیا بھر کے لوگوں سے پردہ میں ہیں، اور ایک مناسب وقت آنے تک جب اللہ کا حکم نہ آ جائے، اور آپ کی تاریخ پیدائش 13 شعبان 255 ہجری سامرا شہر میں ہے، جبکہ سنی عقیدہ کے مطابق حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد گرامی کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمینہ ہوگا اور کنیت ابو عبداللہ، اور مہدی ان کا لقب ہوگا۔ مہدی کے معنی ہے ہدایت یافتہ، اور ان کو خلیفۃ اللہ مہدی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام مہدی سادات سے ہوں گے اور آپ کا شجرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملے گا، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہے۔ دوستو، احادیث مبارکہ کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام گندمی رنگت کے مالک ایک دبلے شخص ہوں گے، قد مبارک درمیانہ ہوگا، کشادہ پیشانی ہوگی، دونوں بھووں میں فاصلہ، دانت مبارک چمکدار ہوں گے اور اس میں فاصلہ ہوگا، آپ کی دائیں گال پر کالا تل ہوگا، ہاتھ کی ہتھیلیاں چوڑی ہوں گی اور چہرہ مبارک پر گھنی داڑھی ہوگی، اور جب آپ خود کو لوگوں پر ظاہر کریں گے تو آپ اوپر سے نیچے تک سفید لباس میں ملبوس ہوں گے، اور آپ کے ہاتھ میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار اور کرتا مبارک نشانی کے طور پر ہوگا، اور ایک ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوگا، اور آپ خانہ کعبہ میں رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک کشادہ جگہ پر اپنی خلافت کا اعلان کریں گے۔ لوگ آپ کو پہچان جائیں گے اور جوک در جوک آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ وہ دور ہوگا کہ مکہ سے باہر ہر طرف فتنہ و فساد برپا ہو رہا ہوگا۔ حضرت امام مہدی اپنا لشکر تیار کریں گے، اور ان کا ساتھ دینے والے دن میں مجاہد اور رات میں عبادت کرنے والے عظیم لوگ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرمائیں گے، اور حق و باطل کی ایک بہت بڑی جنگ شروع ہوگی، جس کو غزوہ ہند، ہرمجدون یا آرمیگیڈن بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہاں ایک بات واضح کرتے چلیں کہ غزوہ ہند کا آغاز حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہو چکا ہوگا، لیکن کفار کے خلاف مسلمان مجاہدوں کو اللہ تعالیٰ تب تک کامیابی عطا نہیں فرمائیں گے جب تک امام مہدی مکہ میں ظاہر نہیں ہو جاتے، اور پھر بہت بڑی تعداد میں لوگ حضرت امام مہدی کی بیعت کے لیے ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے اور ان کو اپنا خلیفہ اور سپہ سالار مان لیں گے۔ حضرت سبون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کا خلیفہ مہدی بھی ہوگا۔ دوستو، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لشکر حضرت امام مہدی کی مدد کو آئے گا وہ عربی نہیں بلکہ خراسان کے علاقے سے آئے ہوئے اجمی لوگ ہوں گے۔ دوستو، اگر آج کے دور میں خراسان کے علاقے کو بغور دیکھا اور سمجھا جائے تو اس علاقے میں پاکستان، ہندوستان، افغانستان کے ممالک پائے جاتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اس جنگ میں حضرت امام مہدی کو فتح یاب کرے گا اور پوری دنیا مغرب سے مشرق تک آپ کے زیر اثر آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں سلب کی جانے والی ساری نعمتوں کو کئی گنا بڑھا کر دنیا پر دوبارہ نازل کر دے گا۔ دوستو، حضرت امام مہدی کی سیرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہوگی، اور وہ اہل ایمان کے ساتھ انتہائی الفت اور محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، دنیا کو امن و عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، یہاں تک کہ اتنا امن ہوگا کہ ایک عورت اپنی ساتھی 3 یا 4 عورتوں کو لے کر بیت اللہ کا سفر کرے گی تو وہ امن و سلامتی سے اپنے گھر واپس پہنچ جائے گی۔ آپ دنیا کی بے شمار مال و دولت جو اب آپ کے زیر اثر ہوگی عام لوگوں میں تقسیم فرما دیں گے، اور آسمان سے باران رحمت زیادہ برسے گی، اور اتنی برسے گی کہ ہر چیز سیراب ہو جائے گی، اور زمین میں اور زیادہ پانی جذب کرنے کی سکت نہیں بچے گی، اور زمین پر اگنے والے پھل اور سبزی کی پیداوار ضرورت سے کئی گنا بڑھ جائے گی۔ ہرن اور بکریاں شیروں کے ساتھ بے فکر ہو کر چرتی پھریں گی، اور ہر طرف امن ہوگا، اور لڑائی اور قتل و غارت سے زمین پاک ہو جائے گی، حتیٰ کہ چھوٹے بچے سانپ اور بچھوؤں سے کھیلیں گے لیکن وہ ان کو ذرا برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک فتنہ ہوگا اور اس میں لوگ اس طرح تپائے جائیں گے کہ جیسے سونا بھٹی میں تپایا جاتا ہے، پھر لوگ قتال کریں گے کافروں کے خلاف تو انہیں شکست ہوگی، پھر ایک ہاشمی ظاہر ہوگا جو اہل بیت میں سے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ مسلمانوں کو شیر و شکر کر دے گا اور اپنی نعمتوں کی فراوانی فرمائے گا، اور پھر لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ دجال کا خروج ہو جائے گا۔ دوستو، اگر حضرت امام مہدی کے ظہور کی نشانیوں کو موضوع بحث بنایا جائے تو ایک نشانی رمضان کے مہینہ میں 2 مرتبہ سورج گرہن کا لگنا ہے، جو آج کل کی جدید سائنس کے مطابق 1 ماہ میں 2 مرتبہ ہونا ناممکن ہے۔ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظہور امام مہدی سے پہلے مشرق سے ایک دمدار ستارہ نمودار ہوگا جس کی روشنی کو ہر شخص دیکھ سکے گا۔ دوستو، طوفان نوح آنے سے پہلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے سے پہلے، اور فرعون کے غرق ہونے سے پہلے بھی اس ستارے کے نمودار ہونے کی سند ملتی ہے۔ دوستو، تقریباً ہر 80 سال کے عرصہ میں یہ ستارہ نمودار ہوتا ہے، اور آخری بار اس کو 1986 میں دیکھا گیا، اور اگر اسی مدار کائنات کو ذہن میں رکھا جائے تو اگلی بار یہ ستارہ 2061 میں نمودار ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک نشانی یہ بھی ملتی ہے کہ لوگ کسی امام کے بغیر اکٹھے ہو کر حج کریں گے، اس دوران حاجیوں کو لوٹا جائے گا، اور مینا کے مقام پر خون ریز جنگ ہوگی، یہاں تک کہ خون ٹانگوں تک پہنچ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ دریائے فرات پر سونے کے پہاڑ کا نمودار ہونا بھی ظہور امام مہدی کی ایک نشانی ہے۔ دوستو، دریائے فرات ترکی، شام اور عراق سے بہتا ہوا خلیج عرب میں جا گرتا ہے۔ اس دریا سے سونے کا ایک پہاڑ نمودار ہوگا جس کی خاطر لوگ ایک دوسرے سے لڑیں گے اور قتل ہو جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس وقت موجود ہو تو وہ اس پہاڑ کو حاصل کرنے سے محتاط رہے، ورنہ فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ دوستو، اگر دریائے فرات کا حالیہ مشاہدہ کیا جائے تو اب دریائے فرات کے پانی کے بہاؤ پر
1 سے زائد ڈیمز تعمیر ہو چکے ہیں جو پانی کو روک کر آس پاس کے علاقے کو سیراب کر رہے ہیں اور خوشحالی کی ضمانت بن رہے ہیں، اور مستقبل میں پانی کی رکاوٹ کو لے کر یہ ڈیم ایک خونریز جنگ کا باعث بھی بن سکتے ہیں جس کو سونے کا پہاڑ کہا گیا ہے۔ دوستو، جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا تو پوری دنیا میں اس کے ظاہر ہو جانے کی خبر آگ کی طرح پھیل جائے گی، اور پوری دنیا سے لوگ قافلوں کی شکل میں آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آئیں گے، اور اس وقت ہر شخص کو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا لازم ہوگا۔ دوستو، رومی سلطنت نے اپنے شاہی خاندان سمیت تقریباً 170 عیسوی میں عیسائیت کو قبول کیا، اور تاریخ میں رومی قوم عیسائیت کے طور پر ہی جانی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روم میرے ایک شہزادے یعنی امام مہدی کے خلاف لشکر کشی کرے گا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ یہ دونوں لشکر عماق کے مقام پر ایک دوسرے سے جنگ کریں گے، جس کے نتیجے میں 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے، اور جنگ کے دوسرے روز بھی اتنے ہی مسلمان شہید ہو جائیں گے، مگر تیسرے روز اللہ پاک مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا اور مسلمانوں پر فتح کے راستے کھلتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے، اور مسلمان آپس میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو ایک پکارنے والا چیخ چیخ کر کہے گا کہ تمہاری غیر موجودگی میں دجال تمہارے گھروں میں نکل چکا ہے۔ یعنی دوستو، اس کے بعد دجال ظاہر ہو جائے گا جس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے اور مسلم امہ کی قیادت فرمائیں گے۔ دوستو، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سے اب تک اگر بغور تحقیقی نظر سے دیکھا جائے تو حضرت امام مہدی کے ظہور کی تقریباً ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور جو نہیں ہوئی تو اس کے پورا ہونے کی طرف دنیا کا نظام مائل ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور کافروں کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ عظیم ہماری منتظر ہے۔ دنیا میں بڑھتی ہوئی افراتفری، بھوک، اخلاقیات کی پستی، احسان کا ختم ہونا، یہ سب کچھ محض ایک اتفاق نہیں ہے بلکہ اس وعدے کے پورا ہونے کی طرف نشانیاں ہیں جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر رکھا ہے کہ امام مہدی پوری دنیا کو فتح کریں گے، اور اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے اس جنگ میں آپ کا ساتھ دے گا، اور اس جنگ میں شامل ہر شخص کی اللہ پاک مغفرت کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یا پھر ہماری آنے والی نسل کو اس لشکر میں شامل ہونے کا اعزاز عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر، لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔